صلاۃ کے بعد علیہ السلام سامنے گرامی حضرات محترم، ماہ رمضان کی جو فضیلت کی وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوگا۔ نزول قرآن کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے ماہ رمضان کو شرف حاصل ہے، اور چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے لہذا ماہ رمضان میں جو اہل اسلام ہیں ان کا رجحان قرآن کی طرف زیادہ ہوا اور قرآن کریم سے ان کی قربت میں اضافہ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ نزول قرآن کے مہینے میں بھی اگر آپ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ غافل ہو گئے۔ قرآن کی طرف متوجہ ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول ہو، اور ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت ہمارے اسلاف رحمہم اللہ بہت کثرت کے ساتھ کیے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمائے۔ کتنے؟ 61۔ 61 کیسے؟ 30 قرآن دن میں، 30 قرآن رات میں، اور 1 قرآن نماز تراویح میں۔ ہمارے اسلام اتنی محنت کرتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں وہ اتنا مصروف ہے کیسے کریں؟ ہم سوچتے یہ کہ امام اعظم سے زیادہ مصروف تو نہیں ہوں گے، وہ کوفہ کے بہت بڑے تاجر تھے، تو وہ تجارت میں سے وقت کیسے نکالتے تھے؟ وہ کام کاج میں سے وقت کیسے نکالتے تھے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ مرجع الخلائق عالم دین تھے، امام تھے، دور دراز سے لوگ ان کے پاس دین سیکھنے آیا کرتے تھے۔ کئی ان کے تلامیذ، ان کے شاگرد ہر وقت ان کی صحبت میں موجود رہتے تھے، امام محمد جیسے، امام ابو یوسف جیسے، امام ظفر جیسے، یہ اتنے عظیم جلیل القدر ائمہ جو ان کے پاس ہر وقت ان کے شاگرد کے طور پر موجود ہوتے تھے، اور بعد میں پھر اپنے اپنے وقت میں وہ امام ہوئے۔ امام ابو یوسف تو چیف جسٹس ہوئے، قاضی القضات ہوئے، تو امام محمد کی کتنی ساری کتابیں موجود ہیں، اور امام محمد کی کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اوپر فقہ حنفی ناز کرتی ہے، اور فقہ حنفی کے اصول متعین کرنے والی کتابیں امام محمد کی ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی، ان لوگوں کو وقت دینا، اسی طرح فقہ کو وقت دینا، قرآنیات کو وقت دینا، حدیث کو وقت دینا۔ حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا کام ہے۔ ایک کتاب ملتی ہے مسند امام اعظم کے نام سے، اس میں وہ احادیث ہیں جو امام اعظم نے املا کروائی ہیں اپنے شاگردوں کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فقیہ تو تھے لیکن محدث نہیں تھے۔ امام اعظم بہت بڑے محدث بھی تھے،
چونکہ وہ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جنہوں نے بحالت ایمان زیارت کی وہ تابعی، ٹھیک ہے، تو وہ صحابہ کی صحبت پانے والے بزرگ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، سن 80 ہجری کی جن کی ولادت ہے۔ تو ایک روایت ان سے بلکہ اور روایات میں مجھے سے یاد پڑتا ہے، ایک روایت تو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابی سے کی ہے، یعنی امام اعظم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ وہ صحابی کا، آپ اتنے قریب تھے حضور کے دور سے۔ آج ہم جو روایات پڑھتے ہیں تو 200 ہجری کی 250 ہجری کی جو روایات ہیں ان میں کئی سارے راوی بیچ میں آتے ہیں، امام اعظم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک ہی راوی ہے، وہ ہے صحابی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت انہوں نے کی امام اعظم نے، وہ مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة۔ یہ یوں ہے عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے، انہوں نے سنا ہے کس سے؟ انس بن مالک سے، انہوں نے سنا ہے رسول اللہ سے۔ بس ایک بات تو کتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر، حدیث کی ذمہ داریاں ان کے اوپر، پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تجارت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا وقت وہ نکال رہے ہیں ماہ رمضان میں کہ 61 کلام مجید وہ ختم فرمائیں۔ ہمارا تو ایک نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو کس انداز سے ہوتا ہے، چلتے پھرتے بس تھوڑا وقت مل گیا، بے توجہی کے ساتھ جلدی بس ریس لگی ہوئی ہماری قرآن ختم کر دیں۔ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہم ریس لگاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اس طرح ریس لگائی ہوئی، اور انہوں نے تحمل سے پڑھا ہوا، اچھے انداز میں پڑھا ہوا۔ یقیناً اس کو وقت کی برکت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں بھی برکت ہوتی تھی، آج شاید ہمارے وقت میں بھی برکت ہے، لیکن ہم خود بھی عمل سے کوسوں دور ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، تو ہماری اپنی بے عملی بھی ہے۔ اسی طرح امام شافعی وہ بھی بہت قرآن پڑھتے تھے، اور جتنے ہمارے اسلاف ہیں ماہ رمضان میں ان کا قرآن کریم کا جو جدول ہوتا تھا، جو شیڈیول ہوتا تھا، وہ بہت اچھا ہوتا تھا، بہت زیادہ وہ قرآن پڑھتے تھے، توجہ ہوتی تھی قرآن کی طرف، عام دنوں میں بھی پڑھتے تھے، عام زندگی میں بھی قرآن بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اچھا، ابھی سے کچھ پہلے ہم اپنے اگر یعنی دادا کے دور کو دیکھیں نا، تھوڑے سے پیچھے کے دور کو آپ چلے جائیں، بزرگوں کے دور کو اگر دیکھیں تو ہمیں اس وقت کا رمضان بہت مختلف نظر آئے، یعنی ہم اتنا پیچھے نہ بھی جائیں، اگر ہم 50 60 سال 70 80 سال پیچھے چلے جائیں اور اس وقت کے رمضان کو دیکھیں تو آج کے رمضان سے بہت مختلف تھا، اس کی رونقیں الگ تھیں، اس کی بہاریں الگ تھیں۔ آج دکانیں کھلی ہیں، کھلے عام لوگ کھا پی رہے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی چھانی کھا رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، سب کے سامنے۔ اس وقت یہ سب نہیں ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا بہت، کسی کو اگر نہیں بھی روزہ رکھنا، کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، تو رمضان میں بہت احترام ہوتا تھا، کسی کے سامنے کھانا پینا یہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اگر روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھی تو تمہارا روزہ ہی نہیں ہوا، اور باقی روزہ رکھ کے بھی اگر بندہ نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، ویسے تو نماز بغیر روزے کے بھی فرض ہے، لیکن روزے کی تو روحانیت بالکل ختم ہے۔ تو والدین بچوں کو زبردستی نماز کے لیے بھیجتے تھے، زبردستی بٹھا کر تلاوت قرآن کروایا کرتے تھے، ہر گھر سے صبح فجر کے بعد تلاوت قرآن کی صدائیں آتی تھیں۔ اب وہ سب ماحول ختم ہو گیا۔ تو قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ماہ رمضان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان کے اندر
ایک تو تلاوت قرآن کی اپنی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ایک حرف، ایک لفظ نہیں، ایک حرف. اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. یعنی کسی نے الف لام میم بھی کہہ دیا تو کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی جناب نیکیوں کی دوڑ. یہ دوڑ بھی کرنی چاہیے، اس میں بھی رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے. لیکن جو اس سے اگلا درجہ ہے، وہ اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ اگلا درجہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھیک پڑھنا. ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو ٹھیک پڑھنا. جو خود قرآن کریم کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو خوبصورتی سے پڑھو. اسی طرح اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو، آراستہ کرو، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. ہمیں کوئی بولتے تھے گانا گانے کے لیے، جو حالات ہیں تو بچہ گانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بچہ ناچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن آپ تلاوت قرآن کے لیے بولے تو ایسے شرم آتی ہے جیسے پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا بات کر دی ہے ایک مسلمان سے. آپ کہیں مائک دے کے کہ بھائی تلاوت قرآن کر دو، آپ بولے نعت پڑھ دو، تو ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور ایسی شرم آ جاتی ہے کہ جیسے کوئی بری بات بولتی ہو. اور یہی بچے، یہی لوگ گاتے بھی پھریں گے، ناچتے بھی پھریں گے، اس میں کوئی شرم نہیں. تو ہمیں قرآن کریم کی پریکٹس کرنی ہے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی پریکٹس کروانی ہے، اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرنا ہے، آراستہ کرنا ہے، اچھے انداز میں قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. قرآن پڑھنا سیکھنا ہے اچھے انداز میں. تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن کو درست پڑھنا، درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے. ہم نے قرآن کو اس کا حق نہیں دیا. ہم نے قرآن پڑھا، جلدی پڑھا، مجہول پڑھا، غلط پڑھا. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب غلط تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کا معنی ہی بدل جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کئی مرتبہ معنی الٹ بھی ہو جاتے ہیں، عکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن کو درست پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا درست، تجوید اگر ہماری ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو سنا لیں. جب اتنے پیسے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہدیہ ہم کسی کو دے کر ہم کسی کی یہ سروسز لے لیں. یہ مسجد آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جب تشریف لائیں یہاں کوئی سلسلہ بنا لیں تو کوئی کسی کو لے کر اپنا قرآن درست کر لیں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیں. ورنہ قرآن کریم نے اگر پوچھ لیا نا روزے محشر کہ تم نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پلیٹ فارم بھی ہے، وقت بھی ہے، عمر بھی ہے، سب کچھ ہے. بہرحال تو یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا تو یہ کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا معمول بنے. دوسرا یہ کہ قرآن درست پڑھنے کا معمول بنے. کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس میں کسی حافظ قرآن، قاری قرآن کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو اپنی چند صورتیں سنا دیں، چند آیتیں سنا دیں اور ان سے درست پڑھنا سیکھ لیں. یوں کر کے زندگی جتنی مہلت دے، جتنا پڑھ سکیں اتنا شروع تو کریں، آغاز تو کریں، قدم تو بڑھائیں، پھر جتنا ہو جائے اللہ جتنا موقع دے اور زندگی جتنی مہلت دے ہم شروع تو کریں. ہم بڑھتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ شاید
ہمارے جو سارے معمولات ہیں ان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ سب سے آخری کام ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ہم اتنے فارغ ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوا تو ہم یہ کام کر لیں گے، تو ہماری توجہ نہیں ہے، حالانکہ اس کام کو سب سے پہلے کرنا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن کریم پر عمل کرنا، عمل اس وقت کریں گے کہ جب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم کو پڑھنا، پھر اسے درست پڑھنا، پھر اسے سمجھنا تاکہ اس پر عمل کر سکے، یہ سب ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے حقوق میں سے لہذا ماہ رمضان میں کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے اور اسے درست پڑھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نیت ہمیں نزول قرآن کے مہینے میں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن جو ہے نا وہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، دل کا زنگ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کی ہے، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یاد الہی سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ جب موت کو ہم کثرت سے یاد کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، تو دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ جڑنے لگتا ہے اور عمل کا جذبہ ملنے لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ ہمارے دلوں کے زنگ کے لیے ایسی ہے کہ جیسے کوئی ہم نے اس کے اوپر جو ہے ایسڈ ڈال دیا ہو جس سے زنگ سارا چھوٹ گیا ہو، تو وہ جب نور دل میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے تو جو کالا کے جو زنگ ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے بھی ہمیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اور یہ قرآن میں نے عرض کیا دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ اہل ایمان ہو، اہل اسلام ہو تو ان کی رقت میں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اہل ایمان نہ بھی ہو قرآن کریم لوگوں کو ایمان عطا کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں نا آپ ویسٹ میں کتنے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے خود یہ سوچا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے سوچا کہ بھئی یہ قرآن کی اتنی باتیں ہوتی ہیں ہم بھی تو ذرا پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ایمان عطا کر دیتا ہے، جو ایمان والا نہ ہو اس کو ایمان مل جائے قرآن کو پڑھ کر، تو جو ایمان والا ہو اسے ہدایت کیوں نہ ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی جو وجہ بنی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھی نا۔ حضرت عمر تو تلوار بے نیام کیے ہوئے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد، آج جا کر میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ تلوار لے کر جا رہے تھے، رنگی تلوار۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو چلے گئے گھر، بہن کے گھر، بہن کے گھر گئے، دیکھا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ انہیں مارا پیٹا اور ان سے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا نہیں، پہلے غسل کر کے آؤ۔ آئے، پڑھا، سورہ طٰہٰ کی جب کھولا تو سورہ طٰہٰ کی جب آیات تھی ان کے اوپر نظر پڑی، اللہ اکبر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
الا تذکرۃ لمن یخشی، دل میں ایسی رقت طاری ہوئی اور قرآن نے ایسا اثر کیا کہ پہلے تو جا رہے تھے تلوار بے نیام کیے ہوئے اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کی نیت سے، لیکن اب جا رہے ہیں حضور کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ محمد رسول اللہ کا پتہ کیا ہے۔ اب جب جا رہے ہیں تو پھر راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مبارک ہو عمر، رسول اللہ نے تمہارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے، تو حضور کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ تو وہاں حضرت حمزہ بیٹھے تھے حضور کے پاس، حضرت طلحہ بیٹھے تھے اور جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا عمر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے تو پھر آج ہی ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ تو وہاں بھی حضرت حمزہ تھے، تو اسد اللہ۔ تو یہ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، کئی لوگ ایسے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، دل پہ اثر کیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں داخل کر دے، اور اللہ ہمیں جو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اس سے ہدایت عطا فرما دے۔ ما علیہ الا البلاغ۔